سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرا جم میرے گھر سے 5 منٹ کی دوری پر ہے۔ میں گاڑی پر جاؤں تو 3-4 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں اور اگر پیدل نکلوں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ میں عموماً 1.5 گھنٹہ جم میں گزارتا تھا، 20 سے 30 منٹ کارڈیو اور باقی گھنٹہ مسلز ایکسرسائز کرتا تھا۔ یہ میرا طویل عرصہ سے معمول تھا۔ میں سردیوں میں عموماً دن کے وقت ایکسرسائز کرتا ہوں جبکہ گرمیوں میں شام یا رات کے وقت۔ رمضان میں یہ معمول افطاری کے بعد شفٹ ہو جاتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں جب تیل کا بحران پیدا ہوا تو حکومت نے تمام مارکیٹس، بازار، ریستوران اور جم 8 بجے بند کرنا شروع کر دیے۔ میں نے پہلی مرتبہ اسلام آباد میں حکومت کے کسی فیصلے پر عمل درآمد ہوتے دیکھا۔ حکومتی اہلکار 8 بجنے سے پہلے مارکیٹوں، ریستوران اور جم میں پہنچ جاتے تھے اور 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے دروازے بند کرا دیتے تھے۔ میرا جم میں ٹھیک 8 بجے بند ہو جاتا تھا۔ میں شام 6:30 بجے سے 7 بجے تک ویلاگ کرتا ہوں۔ میں ویلاگ کے فوراً بعد جم کے لیے بھاگ کھڑا ہوتا تھا۔ اسٹوڈیو سے نکلنے، کپڑے تبدیل کرنے اور جم میں داخل ہوتے ہوتے 7:20 ہو جاتے تھے۔ یوں میرے پاس صرف 40 منٹ بچتے تھے۔ یہ معمول 15-20 دن رہا۔ میں نے ان 15-20 دنوں میں چند دلچسپ چیزیں آبزرو کی۔ مثلاً میں اس فیصلے سے قبل آہستہ آہستہ جم جاتا تھا، ڈرائیور نہیں ملتا تھا تو پیدل چلا جاتا تھا، ریسیپشن پر بھی الیگ سلیگ میں 2-4 منٹ ضائع کر دیتا تھا، جم میں 5 منٹ مشینوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا، لوگوں سے گپ شپ کرتا تھا اور بعض اوقات رش کی وجہ سے کسی نہ کسی سے منہ ماری بھی ہو جاتی تھی۔ لیکن 8 بجے کے فیصلے کے بعد صورتحال بدل گئی۔ میرے اسٹوڈیو سے نکلنے سے قبل ڈرائیور گاڑی سمیت تیار کھڑا ہوتا تھا۔ میں جم کے کپڑے پہن کر ویلاگ کرتا تھا تاکہ کپڑے بدلنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ جم پہنچ کر اگر لفٹ نہیں ملتی تھی تو دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ جاتا تھا۔ جو بھی مشین ملتی تھی میں سیدھا اس پر ایکسرسائز شروع کر دیتا تھا۔ الیگ سلیگ بھی صرف اشاروں تک محدود ہو گئی اور اگر ویٹ یا مشینیں بزی ہوتی تھی تو میں دوسروں سے درخواست کر کے ان کے ساتھ شیئر کر لیتا تھا۔ اگر دوسروں کو وزن یا مشین درکار ہوتی تھی تو میں انہیں بھی خوش دلی سے ایکسرسائز کی دعوت دے دیتا تھا۔ جم کے لڑکے 7:50 پر لائٹس بند کرنا شروع کر دیتے تھے، لیکن میں مائنڈ کیے بغیر 10 منٹ اندھیرے میں ورزش کرتا رہتا تھا اور آخری منٹ تک ایکسرسائز کرتا تھا۔ اس دوران کسی سے بحث ہوتی تھی، کوئی مکالمہ ہوتا تھا اور نہ ہی غیر ضروری الیگ سلیگ ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا یہ معاملہ صرف مجھ تک محدود نہیں، پورا جم اب جم کر ایکسرسائز کرتا ہے، تمام مشینیں مصروف رہتی ہیں، کوئی شخص کسی کے پاس کھڑا ہو کر وقت ضائع نہیں کرتا، عملے کے ساتھ بھی کسی قسم کی بحث نہیں ہوتی، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ ڈمبل اگر گیلے ہیں یا فلور پر پانی گر گیا، جب کوئی مشین پراپر کام نہیں کر رہی تو بھی کوئی شکایت نہیں کرتا اور جم کے فلور پر سب لوگ دل و جان سے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں اس سے قبل روزانہ انتظامیہ کے ساتھ کسی نہ کسی شخص کی منہ ماری دیکھتا تھا، لیکن ان دنوں میں سب کا رویہ تبدیل ہو گیا، شکایت کرنے والے بھی خاموش ہو گئے اور انتظامیہ نے بھی لوگوں کو شکایت کا موقع دینا بند کر دیا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا وہ ایکسرسائز جسے مکمل کرنے میں مجھے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا تھا، میں وہ آدھے گھنٹے سے 40 منٹ میں پوری کر لیتا تھا اور پہلے سے کئی زیادہ مطمئن اور خوش تھا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی، ہم لوگ یہ جانتے تھے ہمارے پاس وقت کم ہے، جم ٹھیک 8 بجے بند ہو جائے گا اور ہماری ایکسرسائز ادھوری رہ جائے گی، لہٰذا ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا الیگ سلیگ، لفٹ یا سیڑھیوں کی چوائس، شکایات، رش یا مشینوں کی خرابی، یہ سب وقت ضیاع کرتی ہیں۔ دوسرا، ہم اگر آپس میں مل کر ایکسرسائز کر لیں، دوسروں کو موقع دیں اور دوسروں سے موقع لے بھی لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہم سب اس طریقے سے مل کر اپنا ٹاسک پورا کر لیں گے۔ دوسرا یہ بھی محسوس ہوا انسان اگر ایکسرسائز یا کوئی دوسرا کام کرنا چاہے تو آدھا یا پونا گھنٹہ کافی ہوتا ہے، بس فوکس اور یکسوئی درکار ہوتی ہے اور 1.5-2 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ 8 گھنٹے کا معمول 10-12 دن رہا، لیکن اس نے میرا زندگی کے بارے میں نظریہ بدل دیا۔ مثلاً میں یہ سمجھتا تھا میرے پاس بہت وقت ہے، لہذا میں بلا وجہ کی بحث، لوگوں سے غیر ضروری اختلافات، معمولی باتوں پر ناراضی، غیبت، دنیا سے غیر حقیقی توقعات،
جھوٹی اناج، جھوٹی نفرت، جھوٹا پیار اور آج کا کام کل اور کل کا کام پرسوں پر چھوڑنے جیسی علتوں کا شکار تھا۔ میرا زیادہ وقت اس قسم کی غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع ہو رہا تھا۔ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی ان غیر پیداواری کاموں میں برباد کر دی۔ میں اگر یہ وقت بچا لیتا تو میں زیادہ اچھی اور شاندار زندگی گزار سکتا تھا۔ میں نے سوچا میں اگر آج بھی اپنی علتیں ترک کر دوں اور زندگی میں فوکس پیدا کر لوں تو میرا وقت اور توانائی دونوں بچ سکتے ہیں۔ لہذا میں میز پر بیٹھا، میں نے اپنی منفی عادتوں کی فہرست بنائی اور زندگی کو مزید سیدھا اور کلیئر کر لیا۔ آپ یقین کریں میری زندگی کے مزے میں اضافہ ہو گیا۔ آپ شاید یہ جان کر حیران ہو، دنیا میں صرف 16.8% لوگ 60 سال تک پہنچ پاتے ہیں۔ ہم میں سے صرف 10% لوگ 65 سال تک پہنچ پاتے ہیں اور دنیا کے صرف 3.5% لوگ 70 سال کی عمر تک پہنچ پاتے ہیں۔ باقی سب سے پہلے ہی لڑک جاتے ہیں اور یہ ڈیٹا گلوبل ہے، آپ اسے گوگل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آج تک کوئی شخص دنیا میں نہیں آیا جو اس زمین پر مستقل ٹک سکا ہو۔ ہم سب مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں اور وقت پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں آج تک اس کا کوئی حتمی اور مستقل فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بس ایک چیز طے ہے، ہم اگر آ گئے ہیں تو پھر ہم نے چلے جانا ہے، لیکن ہم کب جائیں گے یہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہم اگلے لمحے بھی رخصت ہو سکتے ہیں۔ ہماری چائے، ہمارے ناشتہ، ہمارے استری شدہ کپڑے، ہمارے پالش جوتے درے کے درے رہ جائیں گے اور ہمارا اٹکا ہوا سانس نکل جائے گا۔ اور اس ہم میں ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر گلی کا چوکیدار سب شامل ہیں۔ اور ہم اگر آج رخصت نہیں ہوتے اور تمام ان ہونیوں سے بچ جاتے تو بھی ہم 16.8% لوگوں کے گروپ میں ہوں گے، یا 10% لوگوں میں، یا پھر ہم 3.5% خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے۔ اور اگر ہم 3.5% سے بھی آگے نکل گئے تو ہماری عمر 80 یا 90 سال ہو جائے گی، لیکن ہمارے پاس اس جینے کو جینا کہنا جینے کی توہین ہوگی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، انسان جب اپنی مرضی سے کھا نہ سکے اور اگر کھا لے تو اسے جسم سے نکال نہ سکے، اپنی آنکھ سے دیکھ نہ سکے، اپنے کان سے سن نہ سکے، اور یہ اگر بستر سے کرسی اور کرسی سے واش روم تک جا نہ سکے، یہ سفر نہ کر سکے اور دوائیوں کے بغیر سانس نہ لے سکے، تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ؟ لہذا ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن 70 سال کے بعد زندگی نہیں رہتی، یہ محتاجی بن جاتی ہے۔ آپ اگر صحت مند بھی ہوں تو بھی آپ 1/4 رہ جاتے ہیں۔ آپ کے دوست، احباب، عزیز رشتہ دار اور کلاس فیلوز، آپ کی روایات، ہیروز، گلوکار، آلات موسیقی، فیشن اور ٹیکنالوجی رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں کے بچے بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں اور انہیں آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچئے، آپ کی بہو کی بہو یا داماد کے داماد کو آپ میں کیا دلچسپی ہوگی؟ انہیں تو آپ کی ذات میں ثواب بھی نظر نہیں آئے گا، پھر 70 کی دہائی سے آگے نکلنے کا کیا فائدہ؟ لہذا زندگی صرف وہی ہے جو آپ اور میں گزار رہے ہیں، اور اس کے خاتمے میں زیادہ وقت نہیں بچا۔ بس 8 بجنے والے ہیں، اور اگر زندگی 8 بجے کے بعد بھی جاری رہی تو زندگی کے لیے توانائی کہاں سے آئے گی؟ میں اگر لکھنا چاہتا ہوں تو میں لکھنے کے لیے توانا اور مضبوط ہاتھ اور فوکس دماغ کہاں سے لاؤں گا؟ میں اگر پڑھنا چاہتا ہوں تو میں چمکتی دمکتی اور دیکھتی آنکھیں کہاں سے لاؤں گا؟ میں اگر ورزش کرنا چاہتا ہوں تو میں وزن اٹھانے والے مسلز کہاں سے لاؤں گا؟ میں اگر نئے کھانے ٹرائی کرنا چاہتا ہوں، میں اگر بیسٹیک، ارجنٹائن کی گائے کا گوشت، نیوزی لینڈ کے جنگلوں کا شہد اور میکسیکو کے اسٹیکس انجوائے کرنا چاہتا ہوں تو میں انہیں ہضم کرنے کا میدہ کہاں سے لاؤں گا؟ منہ کے مرے ہوئے ٹیسٹ برڈز کو دوبارہ زندہ کیسے کروں گا؟ میں اگر دنیا دیکھنا چاہتا ہوں اور میری جیب میں پیسہ بھی ہے تو بھی سوال یہ ہے، میں برفوں، صحراؤں، جنگلوں اور سمندر میں اترنے کا جذبہ، ٹانگیں، پھیپھڑے اور دل کہاں سے لاؤں گا؟ یہ سارے احساس عارضی ہوتے ہیں اور یہ ایک ایک کر کے انسان کا ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے ڈاکٹر سے شکایت کی، ڈاکٹر صاحب میں پچھلے سال تک 40 کلو کے ڈمپلز اٹھا لیتا تھا، اب بمشکل 30 کلو وزن اٹھا پاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہنس کر جواب دیا، شکر کریں جاوید صاحب، اگلے سال آپ شاید 15 کلو بھی نہ اٹھا سکیں۔ میں نے 3 سال قبل استنبول میں پیدل 45,000 سٹیپس کیے تھے، سلطان احمد کے علاقے سے تقسیم تک چلتا ہوا آیا تھا اور تھکاوٹ کا دور دور تک کوئی آثار نہیں تھا۔ لیکن پچھلے ہفتے کین کون گیا،
تو 12,000 سٹیپس کے بعد ہی میرا انگ انگ دکھنے لگا۔ آخر ان تینوں برسوں میں کیا فرق آ گیا؟ اس فرق کو عمر کہتے ہیں۔ میں 16.8% لوگوں کے قریب پہنچ چکا ہوں، لہذا جسم اب جذبے کا ساتھ نہیں دے پا رہا، اور یہ دنیا کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ اور میں اگر اب بھی زندگی کو 8 بجے کے فیز میں رکھ کر نہیں گزارتا تو دنیا میں مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔